السلام علیکم۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے ہار کے کتنا خوش ہوتے ہیں؟ ہم ہمیشہ موقع ان کو دیتے ہیں کہ وہ جیت جائیں اور ہم خوش، ان کی جیت میں ہماری خوشی ہوتی ہے، یعنی ہم بچوں سے ہار کے بھی خوش رہتے ہیں، مگر یہ صرف ہمارے اپنے بچوں تک ہی محدود ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم ایک کمپٹیشن کے دور میں آتے ہیں، پھر ہمارا مقابلہ ایک شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم اگلے کو ہرا کے بائی ہک اور بائی کروک اس کو ہرا کے ہی ہمیں تسکین ملتی ہے۔ ابھی میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، ایک جگہ پہ ایک ریس ہو رہی تھی اور وہاں پہ ایک کینیا کا ریس جو ایتھلیٹ تھا وہ دوڑتا گیا اور بالکل جب فنش لائن کے قریب پہنچا تو آلموسٹ وہ جیت چکا تھا، مگر وہاں پہ جا کے اس کو یہ لگا کہ شاید وہ جیت چکا ہے۔ اتنے میں بیک سے ایک اسپین کا ایک رنر آیا اور اس نے اس کو دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ یہ کنفیوز ہو چکا ہے۔ اس نے اسپینش میں اپنی زبان میں اس کو کہا کہ آگے دوڑو، آگے چلو، مگر چونکہ اس کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آئی تو وہ پھر بھی اس نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ تو فائنلی جو اسپین کا جو رنر تھا اس نے آیا اور اس کو دھکا دے کے اور اس کو فنش لائن کراس کروا دیا۔ اسٹیڈیم میں موجود سارے لوگ بڑے پریشان ہوئے اور اس کی بہرحال انہوں نے بہت داد دی اس کی، اور اس طرح ایک رنر جو تھا وہ ایک ہیرو بن گیا اور بہت اس کو پذیرائی ملی۔ اور اس مقابلے کے بعد اس سے کسی نے پوچھا، ایک رپورٹر نے، کہ آپ تو جیت سکتے تھے، آپ نے کیوں ایسا کیا، کیوں نہ آپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ وہ جو رنر تھا یہ جیت اسی کی تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس مقابلے میں جیت چکا تھا اور مجھے یہ مناسب نہیں لگا، اور اگر میں اس مقابلے میں جیت جاتا تو کل کو میں اپنی ماں کو کس طرح سے میں ان کو فیس کرتا، یا کل کو اگر میرے بچے کبھی پوچھتے اور میرے بچوں کو وہ اس نام سے اپنے باپ کو یاد کرتے کہ وہ بے ایمانی کر کے آگے بڑھا اور جیت گیا، تو اس لیے اس نے ان ویلیوز کی خاطر اس کو جیتنے دیا۔ اس سے ریلیٹڈ مجھ کو ایک اور بھی واقعہ یاد آیا۔ حضرت جنید بغدادی جو تھے وہ ایک بہت مشہور پہلوان ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے پہلوان تھے کہ ان کے پورے علاقے میں ان کے آس پاس کوئی کبھی ان سے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ہر ایک کو بہت آسانی سے ہرا دیا کرتے تھے۔ یہ مقابلہ اسی طرح سے کبھی ان کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایک دربار میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور حاکم وقت کے ساتھ، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی کمزور سا ایک انسان وہاں پہ آیا اور وہاں پہ آ کے کہنے لگا کہ جی اگر آپ لوگ کی اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب اس کی شکل دیکھ کے ہنسنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح سے ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا، اس کی کیا اوقات ہے؟ تو بادشاہ وقت نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کرو گے، تم اتنے کمزور ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ اس طرح کا ایک ٹیکنیک ہے میرے پاس جس سے میں ان کو چت کر سکتا ہوں۔ تو سب لوگ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، اور سب نے کہا ٹھیک ہے، اس مقابلے میں تو ہم سب لوگ آ کے اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال ایک دن کا اور وقت کا متعین کیا گیا اور اس وقت سب کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں۔ آلموسٹ سارا شہر اکٹھا ہو گیا، آ کے دیکھنے لگے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اتنے بڑے پہلوان کو ایک اتنا کمزور انسان جو ہے وہ ہرا دے۔ بہرحال مقابلہ شروع ہونے سے پہلے دونوں پہلوان آگے آئے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، اور ہاتھ ملانے کے فوراً بعد جو یہ دبلا پتلا شخص تھا ایک دم سے پیچھے ایک دو قدم ہٹا، اور اس کے بعد وہ دوڑ کے آیا اور اس نے ایک چھلانگ لگائی اور حضرت جنید بغدادی کے گردن میں دونوں ہاتھ ڈال کے اور اس کی گردن سے چمٹ گیا۔ تو سارے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس میں۔ تو اتنے میں اس نے حضرت جنید کے کان میں جا کے آہستہ سے کہا کہ اے جنید، میں ایک سید ہوں اور پچھلے کوئی کافی دنوں سے جو ہے نہ مجھے کچھ کھانے کو ملا ہے نہ پینے کو ملا ہے، اور میں شرم کے مارے کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتا، برائے مہربانی کچھ کر لو، میری عزت رکھ لو تاکہ مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔
حضرت جنید بغدادی نے جیسے ہی یہ بات سنی اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، اور یہ چھوٹا سا جو پہلوان تھا یہ ان کی سینے پہ آ کے چڑھ گیا اور ان کی جیت ہو گئی۔ سارا زمانہ پریشان حیران رہ گیا، یہ کس طرح سے ہوا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال بادشاہ نے ان کو بہت انعامات سے نوازا اور ان کو بہت کچھ انعامات دے کے وہاں سے رخصت کیا۔ حضرت جنید نے اس کے بعد اپنے رب کے سامنے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نے تیرے ایک بندے کی عزت رکھ لی، اب اس کے بدلے آخرت میں تو میری عزت رکھ لینا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں جس میں اگر ہم اپنی انا کو چھوڑ کے اگلوں کو صرف جیتنے کا ایک موقع دے دیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس جیت کے پیچھے ان کی کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ ہار جائیں اور اس ہارنے میں بھی ایک خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پذیرائی اگر اسی طرح سے ملتی رہی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور بھی ویڈیوز اس طرح سے شیئر کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔